جب ہم یہ کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ تو اللہ سے پہلے اس مادے کا آنا یہ کیا مقصد ہے؟ یہ قرآن کریم نے بسمہ کو اللہ سے پہلے کیوں رکھا ہے؟ آپ اپنی ذات سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ اپنی ذات سے مطمئن نہیں ہیں آپ کبھی بھی خدا سے مطمئن نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا نا کہ انسان جب خود مطمئن ہوگا تو اطمینان بانٹے گا۔ زبردست۔ اس کیفیت کو قرآن کریم نے 114 دفعہ جب آپ پڑھتے ہیں، کسی بھی 114 دفعہ کیا، جب بھی آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو آپ آغاز کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ اب لغت میں تو جب آپ جائیں گے تو یہ سماوا کے مادے پر ہے یا با اسم ہے یا بسم ہے، یہ کیا ہے اس پر میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بسمہ خود ایک مادہ ہے۔ اس مادے کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بسمہ کہتے ہیں سیٹسفیکشن کو۔ بسمہ ابتسام، مسکراہٹ جو آپ کے چہرے پر آتی ہے، تو دراصل یہ سیٹسفیکشن کا اظہار ہے، سیٹسفیکشن کا اظہار ہے بسمہ۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ تو اللہ سے پہلے اس مادے کا آنا یہ کیا مقصد ہے؟ یہ قرآن کریم نے بسمہ کو اللہ سے پہلے کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ قرآن کریم یہ چاہتا ہے کہ آپ یہ جان لیجئے کہ قرآن سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے پہلے غیر مسلم مذاہب کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ اپنا اطمینان اپنے رب کے اندر تلاش کیا جاتا تھا۔ اپنا اطمینان اپنے رب کے اندر تلاش کیا جاتا تھا۔ پہلے تو رب ڈھونڈیں اور پھر اس کے بعد اطمینان ڈھونڈیں۔ لیکن جب قرآن کریم آیا اور اس نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم سیٹسفائیڈ۔ آر یو سیٹسفائیڈ ود یور سیلف اور ناٹ؟ آپ اپنی ذات سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ اپنی ذات سے مطمئن نہیں ہیں آپ کبھی بھی خدا سے مطمئن نہیں ہو سکتے۔ جو انسان اپنی ذات کا متحمل نہ ہو وہ کبھی بھی اللہ کی ذات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم کو کھولنے سے پہلے آپ کو باسم ہونا پڑتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ ایک گلاس پانی کا دے دیجئے، تو میری بہن گئیں، انہوں نے گلاس اٹھایا، صفائی کی، پانی ڈالا، اس کو دیکھا وہ آلودہ تو نہیں، ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا۔ تو یہ جو آپ مجھے پانی دینے سے پہلے سیٹسفیکشن کر رہی ہیں، یہ آپ کی بسمیت ہی تو ہے، یہ آپ کی بسمیت ہی تو ہے۔ وہ پانی جب آپ لا کر مجھے دیں گی تو آپ کہیں گی بسم اللہ، لیجئے جی میں مطمئن ہوں، اب آپ اطمینان حاصل کیجئے، بسم اللہ۔ تو نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ نوح آپ کشتی بنائیے، تو آپ دیکھیے کہ کتنے سال لگ گئے نوح علیہ السلام کو وہ فلک بنانے میں، اور کتنی محنت اس پر ہوئی، اور جب وہ مکمل ہو گئی اور حضرت نوح علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا تو پھر کہا جا رہا ہے کہ اب کہیے کہ بسم اللہ۔ سیٹسفیکشن سے پہلے نہیں۔ سلیمان علیہ السلام خط لکھ رہے ہیں ملکہ بلقیس کو، پوری عسکری قوت کے اوپر نگاہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، ان کی زراعت کے اوپر نگاہ ہے، ان کی قوت، عسکری قوت، ان کی انفرادی قوت، ان کے تمام تر معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے جائزہ لیا ہے اور پھر خط لکھا ہے۔ پہلے باسم ہوئے ہیں کہ یہاں پر میں نے فوج لے کر جانی ہے یا میرے خط و کتابت سے ہی بات بن جائے گی۔ تو جب خط لکھا ہے تو وہ کتنی شاطر کا ورڈ ان کے لیے یوز نہیں کروں گا، کتنی بہترین وہ
ایک حاکمہ ہیں حکومت کرنے والی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو خط مجھے آیا ہے یہ بڑی تکریم والا ہے اور اس میں کہا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس میں تو بات ہے اطمینان کی، اور یقیناً جو شخص مجھے یہ خط لکھ رہا ہے وہ بڑا مطمئن ہے. تو اس نے اپنے تمام سرداروں سے مشورہ کیا اور وہ ساری بات. اب دیکھیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اطمینان حاصل کیا تو پھر اس خاتون نے بھی اطمینان حاصل کیا وہاں جا کر دیکھ کر. تو بسمیت جو ہے، جب تک ہم بسمیت سے واقف نہیں ہوں گے ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ کیا میں اپنی ذات سے مطمئن ہوں، اپنے کردار سے مطمئن ہوں کہ نہیں ہوں. اگر میں باسم ہوں، اپنی ذات سے مطمئن ہوں، تو یقیناً اللہ جو ہے وہ مجھے مطمئن کر دے گا اور میں اللہ کی ذات سے مطمئن ہو جاؤں گا. مختصراً ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ نور کسے کہتے ہیں. پوری آیت میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ آ جائے گی. دیکھیے روشنی کے لیے 2 لفظ آئے ہیں قرآن کریم میں. ایک لفظ ہے ضوء، جسے آپ ضیاء کہتے ہیں، اور ایک لفظ ہے نور. تو ان دونوں میں کیا بنیادی فرق ہے؟ روشنی جو ضوء ہے اسے روشنی کہا گیا. روشنی مجھے دکھاتی ہے. ضوء روشنی مجھے دکھاتی ہے، نور مجھے سمجھاتا ہے. یہ دونوں کے درمیان بنیادی فرق ہے. میں نے دور سے دیکھا تو ایک شخصیت کھڑی ہے تو یہ مجھے روشنی دکھا رہی ہے. اب میں جوں قریب جا رہا ہوں تو مجھے پتا چلا کہ یہ جوان ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ چھوٹے ہیں، بڑے ہیں. تھوڑا اور قریب گیا تو پتا چلا کہ یہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، بات چیت سے معلوم ہوا. تھوڑی اور بات چیت ہوئی تو پتا چلا کہ یہ پریشان ہیں یا خوش ہیں یا کن معاملات میں ہیں. تو یہ جو دھیرے دھیرے جو راز مجھ پر منکشف ہو رہے ہیں، نور دراصل انہی رازوں کا انکشاف ہے. دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آپ ایک تہ میں اترے، اس کے اندر ایک اور تہ، اس کے اندر ایک اور تہ. 7 المثانی کا ذکر جب قرآن کریم کے اندر آپ کریں گے تو مثلاً بھی یہی ہے کہ ایک تہ، اس کے ساتھ پھر ایک اور تہ، پھر اس کے بعد ایک اور تہ. تو جہاں جہاں بھی آپ قرآن کریم کے اندر داخل ہوتے ہیں، حیرانگی کا ایک دروازہ ہے جو آپ کا منتظر ہوتا ہے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. تو بیسیکلی روشنی کے لیے یہ 2 لفظ استعمال ہوئے، ضوء اور نور. تو اللہ نے جب کہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، تو مثل نور ہی اس نے کہا کہ اس کی نور کی مثال یہ ہے. اب نور کی مثال آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ نور تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ نہیں ہے، وہ مخلوق ہے. تو اس مخلوق کو جب قرآن کریم نے بیان کیا تو کیا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ منکشف کرنے والا ہے جو کچھ ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں، جو کچھ ہے زمین میں اور آسمانوں میں. اللہ نور السماوات والارض. تو آیت تو خیر یہ کافی ماشاءاللہ خوبصورت ہے، طویل ہے، لیکن ذرا وقت کی قلت ہے. اس پر انشاءاللہ ہم ایک الگ سے سیشن کریں گے جس پر ہم یہ پوری آیت انشاءاللہ تعالیٰ ضرور